اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لفظ میں نصیحت، ہر بات میں حکمت۔ پیش ہے ہبہ فاطمہ آفیشیل کی طرف سے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالت کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لائے جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، شارک سے قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہے۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کو ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سمیٹے ہیں، پھر ان معجزوں میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں ضرور چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہمارا ذہن میں آتا ہے کہ صرف توکل رکھنے سے ہماری دعائیں سن لی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوا۔ اس آیت کو پڑھ کے اتنا سکون ملتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کھلا اشارہ دے دیا ہے کہ جو لوگ اس پر بھروسہ رکھیں گے وہ انہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، چاہے حالت کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، وہ ذات راستے بنا دے گی۔ پوری دنیا ہی کیوں نہ مختلف ہو جائے آپ کے، جب تک اللہ پہ یقین ہے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ پہ یقین تھا اور ان کے اللہ نے ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اسی راستے سے گزر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی اور اسی راستے سے گزر کے فرعون کی فوج غرق ہو گئی۔ اللہ پہ یقین رکھنے والے راستوں سے نہیں گھبراتے۔ اللہ جو پتھر میں چھپے کیڑے کی آواز تک کو سن لیتا ہے، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ شاید میری دعا سنتے نہیں؟ اللہ تو سمندر کی گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی آواز تک سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی نا۔ اگر اپنی ماں سے بات کرو، وہ ہر ایک لفظ کیسے غور غور سے سنتی ہے، سوچو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے کا کیا عالم ہوگا۔ اگر اللہ سنتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کیوں نہیں دیتے جو میں نے مانگا؟ اچھا بتاؤ ذرا، اگر اپنی ماں سے ماچس مانگو گے تو کیا وہ تمہیں دے گی؟ نہیں نا۔ انہیں پتہ ہے کہ میرا بچہ اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا۔ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے بند دروازوں کے پیچھے کی حقیقت، اللہ کو غیب کا علم معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کے معاملے میں وہ انتظار ہی نہیں کرتا، کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف تم کہتے ہو مجھے رب پر یقین ہے، دوسرے طرف تم کہتے ہو میں دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، لیکن تم صبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ تمہیں صبر ہی کا تو صلہ دیتا ہے، صبر ہی کے بدلے تو معجزے عطا کرتا ہے، لیکن تم صبر نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں تمہیں تھکنا نہیں ہے۔ تم ٹوٹ جاؤ تب بھی یقین کرو، تم تھک جاؤ تب بھی یقین کرو کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔